السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر پاکستان کی جانب سے چینی عوام کو نئے سال کی مبارکباد۔ چین کی ویکسینز محفوظ اور مؤثر ہیں، چینی وزارت خارجہ۔ بہت سے ممالک کا خیال ہے کہ چین کے انسداد وبا کے اقدامات میں نرمی سے کوئی خطرہ نہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ 2023 کے جشن بہار کے تہوار کے موقع پر پاکستانی صدر عارف الوی نے تمام چینی عوام کو پرجوش مبارکباد دی۔ صدر پاکستان نے اپنے پیغام میں کہا کہ میں چینی عوام کو جشن بہار کے تہوار کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو خرگوش کے نئے سال کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ امید ہے کہ پاکستانی عوام اور ہمارے چینی بھائیوں کے درمیان تعاون اور دوستی سال بہ سال گہری اور مضبوط ہوتی جائے گی۔ 13 تاریخ کی صبح چینی ریاستی کونسل کے انفارمیشن آفس نے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کسٹمز کی جنرل ایڈمنسٹریشن کے ترجمان لوڈا لیانگ نے متعارف کروایا کہ 2022 میں چین کی غیر ملکی تجارت کی درآمدات اور برآمدات کی کل مالیت 42.07 ٹریلین یوان ہو گئی ہے، جو 2021 کے مقابلے میں 7.7% اضافہ ہے اور تاریخ میں ایک نئی ریکارڈ بلندی پر ہے۔ غیر ملکی تجارت نے مسلسل ترقی کو برقرار رکھا ہے۔ علاقائی جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے کے نافذ ہونے کے بعد پہلے سال میں چین نے اعلیٰ معیار کے ساتھ RCEP کو لاگو کیا ہے اور پالیسی ڈیویڈنڈز کے مسلسل اجرا نے علاقائی اقتصادی انضمام کو مزید مستحکم کیا ہے۔ انٹرپرائزز RCEP ٹیرف میں کمی کی پالیسی سے فائدہ اٹھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ پرجوش نظر آ رہی ہیں اور کاروباری اداروں کو کافی فائدہ ہوا ہے۔ 13 جنوری کی دوپہر 2:10 پر چین نے شی چانگ سیٹلائٹ لانچنگ سینٹر سے لانگ مارچ 2C کیریئر راکٹ کے ذریعے ایشیا پیسیفک 6E سیٹلائٹ لانچ کیا۔ سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ طے شدہ مدار میں داخل ہو چکا ہے اور یہ جنوب مشرقی ایشیا کے خطوں کو مواصلات کی اعلیٰ معیار کی سروسز فراہم کرے گا۔ یہ لانگ مارچ کیریئر راکٹ کے سلسلے کی 460ویں پرواز ہے۔ حال ہی میں کچھ مغربی ذرائع ابلاغ نے چینی ساختہ ویکسینز کے اثرات کا موازنہ فائزر جیسی غیر ملکی ویکسین سے کیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے 13 جنوری کو منعقدہ رسمی پریس کانفرنس میں اس کا جواب دیا۔ وانگ وین بین نے نشاندہی کی کہ چین دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس کووڈ ویکسین کی متعدد نئی اقسام موجود ہیں، جو لوگوں کو بنیادی ایمونائزیشن اور بوسٹر ایمونائزیشن فراہم کرتی ہیں۔ چین نے ہمیشہ ویکسین کے انسانی جان کے لیے محفوظ ہونے کو اولیت دی ہے۔ چین کی ویکسین محفوظ ہے اور مجموعی طور پر اس کے منفی رد عمل کے رپورٹڈ کیسز کی شرح بہت کم ہے۔ ہم نے 120 سے زائد ممالک اور بین الاقوامی تنظیموں کو کووڈ-19 ویکسین کی 2.2 بلین سے زیادہ خوراکیں فراہم کی ہیں۔ حقیقت نے ثابت کیا ہے کہ چینی ویکسین محفوظ اور مؤثر ہے۔ ہم عالمی برادری کے ساتھ رابطے اور تعاون کو مستحکم کرنے کے خواہاں ہیں تاکہ وبا کے چیلنجوں کا بہتر جواب دیا جا سکے اور لوگوں کی زندگیوں اور صحت کی بہتر حفاظت کی جا سکے۔ 12 جنوری کو برطانوی حکومت کی ہانگ کانگ کے مسئلے پر 6 رپورٹ جاری کی گئی۔ بدنیتی پر مبنی اس رپورٹ میں ہانگ کانگ کے قومی سلامتی کے قانون اور ہانگ کانگ کے انتخابی نظام کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ہانگ کانگ میں وزارت خارجہ کے دفتر کے ترجمان نے اس رپورٹ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ہانگ کانگ کی مادر وطن میں واپسی کے بعد گزشتہ 25 سالوں کے دوران چینی حکومت نے ایک ملک دو نظام، ہانگ کانگ کے لوگوں کی ہانگ کانگ پر حکمرانی اور اعلیٰ درجے کی خود اختیاری کے اصول کو جامع، درست انداز میں اور ثابت قدمی کے ساتھ نافذ کیا ہے۔ اس کے نتیجے میں ہانگ کانگ میں ایک ملک دو نظام کے عمل کی کامیابی عالمی سطح پر تسلیم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہانگ کانگ کے قومی سلامتی کے قانون کے نفاذ اور نئے انتخابی نظام پر عمل درآمد سے قومی سلامتی اور سماجی استحکام کی مؤثر انداز میں حفاظت کی گئی ہے۔ ہانگ کانگ کے لوگوں کے حقوق اور آزادی کا مؤثر طور پر تحفظ کیا گیا ہے۔
نیز بین الاقوامی سرمایہ کاری کا ماحول زیادہ محفوظ، مستحکم اور امکانات سے بھرپور ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ ہم برطانیہ پر زور دیتے ہیں کہ وہ بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں جیسے کہ اندرونی معاملات میں عدم مداخلت کی پاسداری کرے اور کسی بھی بہانے سے ہانگ کانگ کے امور اور چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا سلسلہ بند کرے۔ 12 جنوری کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے قانون کی حکمرانی کے فروغ، اسے مضبوط بنانے اور بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے حوالے سے ایک اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے چانگ جون نے امریکہ کی طرف سے یک طرفہ پابندیوں کے غلط استعمال کی بھرپور مخالفت کی اور اس بات پر زور دیا کہ کوئی بھی ملک اپنے ملکی قوانین کو بین الاقوامی قوانین سے بالاتر نہ رکھے۔ چانگ جون نے کہا کہ کچھ ممالک، خاص طور پر امریکہ، منصفانہ مسابقت کے اصولوں، معاشی منڈیوں اور کثیر الجہت تجارتی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور دوسرے ممالک کے ہائی ٹیک اداروں کو مختلف بہانوں سے دباتے ہیں۔ یہ عمل نہ صرف عالمی ویلیو چین اور سپلائی چین کے استحکام، دوسرے ممالک کے جائز ترقیاتی حقوق اور بین الاقوامی برادری کے مشترکہ مفادات کو مجروح کرتا ہے، بلکہ بین الاقوامی قانون کی حکمرانی کی روح کے بھی خلاف ہے۔ چینی نمائندے نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس اجلاس کو ایک موقع کے طور پر لے کر تمام ممالک کو واضح طور پر اس بات کی توثیق کرنی چاہیے کہ دنیا میں ایک ہی نظام ہے اور وہ بین الاقوامی نظام ہے جس کی بنیاد اقوام متحدہ ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے 12 تاریخ کو اطلاع دی ہے کہ روسی فیڈرل کنزیومر رائٹس پروٹیکشن اینڈ پبلک ویلفیئر سپرویژن ایجنسی کے ڈائریکٹر اینا پاپوا نے کہا ہے کہ روس کا خیال ہے کہ چین کی جانب سے انسداد وبا کی پالیسی میں نرمی سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا اور چین سے آنے والے مسافروں پر اضافی پابندیاں عائد نہیں کی جائیں گی۔ تھائی نیشنل نیوز ایجنسی نے 12 تاریخ کو تھائی لینڈ کی قومی متعدی امراض کمیٹی کے بیماریوں کے کنٹرول کے مرکز کے حوالے سے کہا کہ چینی سیاحوں کی تعداد میں اضافہ انفیکشن میں اضافے کا باعث نہیں ہے۔ رپورٹ میں پیش گوئی کی گئی ہے کہ اگلے 3 ماہ میں تقریباً 3 لاکھ چینی سیاح تھائی لینڈ کا دورہ کریں گے۔ چینیا کے میڈیا آل افریقہ کا خیال ہے کہ چین میں وبا کی مجموعی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ صرف چین سے آنے والے مسافروں کے داخلے کو محدود کرنے کی پالیسی امتیازی، غیر سائنسی اور سیاسی دباؤ کی ایک واضح شکل ہے۔ CNN نے اطلاع دی ہے کہ چین کی مقامی حکومتوں نے اس ہفتے عوامی کانگریس کے اجلاس منعقد کیے ہیں اور اس سال کے لیے اقتصادی ترقی کے اہداف کا اعلان کیا ہے، جس میں سے زیادہ تر 5% سے زیادہ ہیں، جو 2023 میں چین کی اقتصادی ترقی کے راستے کی جانب اہم اشارہ فراہم کرتے ہیں۔ تجزیے میں کہا گیا ہے کہ چین کے وبائی امراض پر قابو پانے کی پالیسیوں کی ایڈجسٹمنٹ نے سرمایہ کاروں اور تجزیہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ کیا ہے اور چین کی معیشت 2023 میں تیزی سے بحال ہوگی۔ رائٹرز کے مطابق چین کے قومی ادارہ برائے شماریات نے 12 تاریخ کو اعداد و شمار جاری کیے کہ دسمبر میں چین کی CPI میں معمولی اضافہ ہوا، لیکن یہ اب بھی 2% سے کم تھا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کی 12 جنوری کی رپورٹ کے مطابق جنوب مشرقی امریکہ کی ریاستیں الاباما، جارجیا اور ٹینیسی جمعرات کو آنے والے طوفان کی زد میں آئیں۔ اس طوفان سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا اور متعدد افراد زخمی ہوئے اور کچھ علاقوں میں بجلی بند ہو گئی ہے۔ طوفان کی پیش گوئی کے امریکی مرکز کا کہنا ہے کہ 35 ملین سے زائد افراد طوفان سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مذکورہ 3 ریاستوں میں لاکھوں صارفین بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ 11 جنوری کی سپہر کو امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں سڑک کنارے ہونے والے جھگڑے کے دوران ایک شخص کی فائرنگ سے ایک آدمی سمیت 6 اور 9 سال کی 2 راہگیر بچیاں زخمی ہو گئیں۔ اسی شام فیلاڈیلفیا میں سڑک کنارے ایک 16 برس کے نوجوان کو بھی متعدد فائر کر کے ہلاک کر دیا گیا۔ امریکی گن وائلنس آرکائیو ویب سائٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں 2 ہفتوں سے بھی کم عرصے میں امریکہ میں بڑے پیمانے پر ہونے والی فائرنگ کے 22 واقعات رونما ہو چکے ہیں۔
یہ تھی چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔